کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت مولانا ظہیر مصباحی صاحب قبلہ سنی دعوت اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ لائق صد احترام معزز و مکرم علماء کرام، سادات ذوی الاحترام، حاضرات سنی اجتماع، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین آہستہ آواز میں نذرانہ درود و سلام پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں پھر سے ایک مرتبہ سنی اجتماع میں شرکت کی سعادت بخشی۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ 18واں 2 روزہ سالانہ سنی اجتماع ہے۔ آج خواتین کا دن ہے اور اس میں ہمارے علماء، مبلغین اور مفتیان کرام آپ تک دین و سنیت کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ خواتین اسلام جس نیت اور مقصد سے اپنے گھر سے چلی ہیں، وہ اس مقصد کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دین و سنیت کی تعلیمات کو نہایت ہی غور و فکر کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اسے یاد رکھنے اور عمل کی کوشش کریں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کے لیے بقا نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے ویرانے آباد ہوتے ہوئے بھی دیکھے اور بہت ساری آبادیوں کو ویران ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ دنیا میں آنے والے کڑیل سے کڑیل جوانوں کو بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے اس دنیا کے اندر
اس طرح کے نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں جن سے اس بات کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ دنیا فانی ہے، انسان دنیا سے جائے گا تو اس کے ساتھ اس کا ایمان و عمل ہی ساتھ آئے گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، آپ کی خدمت میں ایک حکایت پیش کرنا چاہتا ہوں جسے سن کر کے ہر ایک کو نصیحت ملے گی کہ یقیناً یہ دنیا فانی ہے۔ کل تک جو بچیاں تھی آج جوان ہیں، جو کل جوان تھی وہ آج بڑھاپے کی منزل پر پہنچ چکی ہیں۔ بہت سی خواتین آپ میں ایسی ہوں گی جو آج نہیں ہیں۔ دنیا کا یہ زوال آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، اسی حوالے سے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کوفہ شہر سے گزر رہا تھا۔ خاتون جنت کی کنیزو، اس حکایت کو ذرا نصیحت اور عبرت کی نگاہ سے سننا کہ ویرانے کیسے آباد ہو جاتے گئے اور آبادیاں کیسے ویران ہو جاتی گئیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے گئے، شہر کوفہ سے ایک مرتبہ میرا گزر ہوا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک عالی شان محل ہے، اس کے ارد گرد چہل پہل ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہیں۔ اس محل کی رونق سے خوشحالی کا اظہار ہو رہا تھا، عیش و تنعم اس محل سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے گئے، غلاموں کی کنیزوں کی وہاں چہل پہل تھی اور میں نے اس محل کے دروازے پر ایک کنیز کو یہ نغمہ گاتے ہوئے سنا جو یہ گا رہی تھی، الا یا دار لا يدخل کی حزن ولا يعبت بساکنک الزمان۔ وہ نغمہ گانے والی کنیز اس مکان کے صدر گیٹ پر کھڑے رہ کر یہ نغمہ گا رہی تھی، اے مکان کبھی تجھ میں غم داخل نہ ہو، اور اے مکان تجھ میں رہنے والے کبھی وہ پامال نہ ہو، کبھی ان کی رونقیں ختم نہ ہو، وہ شاداب اور ہرے بھرے رہیں۔ سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں کہ محل بھی اتنا خوبصورت، محل میں غلاموں کنیزوں کی آمد و رفت بھی اتنی زیادہ، محل کے چاروں طرف خوشحالی کی خوشحالی نظر آ رہی تھی، اور نغمہ گانے والی کنیز یہ دعائیہ کلمات بھی پڑھ رہی تھی۔ لیکن حالات کیسے بدلتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے گئے، کچھ عرصہ کے بعد پھر میں اس محل کے قریب سے گزرا تو جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں، اب اس محل کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی تھی، اس محل کے اوپر مردنی کیفیت طاری تھی، اس محل کے اوپر بوسیدگی اور شکستگی کے آثار تھے۔ اللہ اکبر، وہاں پر نہ کوئی غلام موجود ہیں، نہ کوئی کنیز موجود ہیں، نہ لوگوں کی چہل پہل موجود ہیں، نہ کوئی نغمہ گانے والی کنیز موجود ہیں، وہ محل بالکل ویران ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس محل کے قریب گئے تو حضرت جنید بغدادی فرماتے گئے، میں نے اس محل کا سناٹا دیکھا، اس کی ویرانی دیکھی، مجھے تعجب ہوا۔ میں اس ویران محل کے قریب گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کمزور کنیز کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے اس کمزور کنیز سے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت تو اتنی زیادہ تھی کہ یہاں پر رونقیں ہی رونقیں ہوا کرتی تھی، یہاں غلاموں کنیزوں کی چہل پہل ہوا کرتی تھی، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور کوئی کنیز یہاں تھی جو نغمہ بھی گاتی اور اس محل کے لیے دعائیہ کلمات بھی کہتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ اس محل کی ایسی شان یک بیک کیسے تبدیل ہو گئی،
تو آپ جانتے ہیں اندر سے اس کمزور کنیز کی آواز کیا آئی؟ اس کمزور کنیز کی آواز یہ تھی، دراصل یہ آباد محل ویران ایسے ہو گیا کہ اس محل میں ایک سرمایہ دار شخص رہتا تھا، ایک امیر کبیر شخص رہتا تھا، ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوا، سارے غلام دور ہو گئے، ساری کنیزیں یہاں سے رخصت ہو گئی، اور یہاں کے حالات یک بیک بدل گئے، اور اب تم جو حالات دیکھ رہے ہو وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے گئے یہاں کوئی نغمہ گانے والی کنیز بھی ہوتی تھی جو اس محل کے لیے دعائیہ کلمات پڑھتی تھی۔ اس کمزور کنیز کی آواز کے اندر آواز بھرا گئی اس کی، اور اس نے اشک بار آنکھوں سے روتے ہوئے لہجے میں جنید سے کہا کہ وہ کنیز میں ہی ہوں جو کل تک اس محل کے صدر گیٹ پر کھڑی رہ کر کے اس کے لیے نغمات پڑھتی تھی، مگر آج یہ محل شکستگی اور ویرانی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، آج دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے خواتین اسلام کے قدم بڑی تیزی کے ساتھ ڈگمگاتے نظر آتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات، اللہ اکبر، ان پر عمل کرنا انہیں بار محسوس ہوتا ہے۔ پردے کے حوالے سے بات کی جائے تو اسلامی تعلیمات کے اوپر یہ بھپتیاں کستی ہیں، تانے دیتی ہیں، یا اس کو ایک پرانے زمانے کی ریت اور رواج سمجھتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں پر جو اتراتے ہیں اور جو اللہ و رسول کے احکامات کو بھول جاتے گئے، اللہ و رسول کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیتے گئے، ایسے تمام مرد و خواتین اس دنیا کے زوال کو دیکھ لیں، اس دنیا کی ناپائیداری کو دیکھ لیں، اس دنیا کے فانی ہونے کو سمجھ لیں۔ آج ہم پر جوانی ہے، کل بڑھاپا طاری ہو جائے گا، آج محل آباد ہے، کل ویران ہو جائے گا، آج ہم اس زمین پر زندہ ہیں، ہمیں کوئی جناب کہہ رہا گے اور محترمہ کہہ رہا گے اور کیا سے کیا کہہ رہا گے، مگر کر ہمارے وجود کو میت اور مرحوم کے نام سے پکارا جائے گا۔ آخر اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو ہم گناہ کی طرف کیوں لے جائیں، اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں، اور اپنی زندگی کو ایسی کیوں نہ گزاریں کہ یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کی کمائی کا ذریعہ بن جائیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اے میری امت، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، ایک سادہ سا کسان، کھیتی باڑی کرنے والا، وہ بھی اتنی بات سمجھتا ہے کہ اگر مجھے فصل سے فائدہ اٹھانا ہے، کھیت سے فائدہ اٹھانا گے تو موسم بہار پر مجھے زمین میں بیج ڈالنا پڑے گا، مجھے زمین کو خش و خاشاک اور کچڑے سے صاف کرنا پڑے گا، مجھے زمین کو ہموار کرنا پڑے گا، بیج ڈالنے کے بعد اس بیج کی نگرانی کرنی پڑے گی، جب پودے نکل آئے تو اس کو جراثیم سے بچانا پڑے گا۔ ان ساری چیزوں کی طرف ایک کسان کی توجہ ہوتی ہے چونکہ وہ کھیتی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، یاد رکھو اور اپنے دل کی سادہ تختیوں پر اس بات کو محفوظ کر لو، یہ دنیا ہمارے لیے کھیتی ہے، کھیتی، اس میں جو بو گے مرنے کے بعد وہی کاٹو گے، اس لیے دنیا کے اندر گناہ کے بیج نہ ڈالو، دنیا کے اندر بدعمالیوں کے بیج نہ ڈالو، بلکہ اپنی پیشانیوں کے سجدوں سے آباد رکھو، اپنے وجود پر پردے کا لباس رکھو، اپنے آپ کو سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھال کر کے اپنی زندگی کو اللہ و رسول کے فرامین کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعہ گناہ کے دروازے نہ کھٹکھٹاؤ۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، آج ہماری بچیوں کے
बड़ी तेजी के साथ कदम गुनाहों की तरफ बढ़ते चले जा रहे के, फैशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे के, नफ्स के नशे में मखमूर होकर के हमारी बच्चियां अंजाम से बेपरवाह नजर आती हैं, अंजाम से गाफिल और गफलत करती हुई नजर आती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, आज नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर, आज अगर शैतान के धोखे में आकर के, नफ्स की शरारतों में मुब्तला होकर के दुनियावी लज्जतों की तरफ चली गई और अल्लाह व रसूल के फरामीन को छोड़ दिया, तो जानती वो अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ नहीं के। आओ मैं एक हिकायत की रोशनी के अंदर ये बात आपको समझाता चलूं, चूंकि खवातीन इस्लाम को हिकायत की रोशनी में बात बहुत जल्द समझ में आ जाती है, इसलिए मैं ये, और कई छोटे मुल्क उसके मातहत आ गए, तो अब उसने ये प्लान बनाया कि करीब में एक सल्तनत है, जिस सल्तनत का नाम सुरियानिया सल्तनत था, उसका इरादा हुआ कि मैं सुरियानिया मुल्क को भी फतह करूं और उसके ऊपर भी कब्जा जमाऊं। इसलिए अर्दशीर बादशाह ने अपनी फौज को तैयार किया और उसके बाद सुरियानिया मुल्क का उसने मुहासरा कर लिया, सुरियानिया मुल्क को उसने घेर लिया चारों तरफ से। अब मुहासरा कई दिनों तक रहा, कई दिनों तक उन्होंने उस मुल्क को घेरे रखा। जब मुल्क फतह नहीं हो रहा था तो अचानक एक मर्तबा यूं हुआ कि सुरियानिया का बादशाह अपने किले के अंदर बंद हो चुका था, किले के दरवाजे बंद थे, बाहर निकलते नहीं थे, दरवाजा खुलता नहीं था, इन्हें जंग का मौका नहीं मिलता था। एक लंबा वक्त इसमें गुजर गया, यहां तक कि एक मर्तबा यूं हुआ कि सुरियानिया मुल्क का जो किला था और उस किले में जो बादशाह बंद हो चुका था, उस बादशाह की बेटी एक मर्तबा किले की दीवार पर चढ़ी और किले की दीवार पर चढ़ने के बाद उसने अर्दशीर नामी बादशाह को देखा। उसने जैसे ही अर्दशीर बादशाह के ऊपर उसकी नजर पड़ी, उसकी मर्दानी वजाहत देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर वो शहजादी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, इश्क मजाजी की आग में जलने लगी और बिल आखिर नफ्स के हाथों मजबूर होकर के उस किले के अंदर बंद बादशाह की बेटी ने अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर के एक तीर के ऊपर खत लिखा और खत उस तीर के ऊपर रख करके उस तीर को अर्दशीर की तरफ फेंक दिया। उस तीर के ऊपर क्या लिखा हुआ था? उस तीर पर लिखा था, ऐ हसीन व जमील बादशाह, अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करो तो मैं तुम्हें ऐसा खुफिया यानी पोशीदा रास्ता बताऊंगी जिसके जरिया तुम थोड़ी सी मशक्कत में आसानी के साथ इस शहर को फतह कर लोगे। फिर उस शहजादी ने यह कह करके उस पर्ची को अर्दशीर बादशाह की तरफ तीर के जरिया फेंक दिया। अर्दशीर ने जब उस पर्ची को पढ़ा तो उसने फौरन की पर्ची के दूसरी तरफ यह बात लिख करके कि तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है, तुम्हारा जो भी वादा है वो पूरा किया जाएगा, बस तुम इस शहर को फतह करने के लिए इसका खुफिया रास्ता बता दो। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, वो औरत, वो बादशाह की बेटी इश्क मजाजी में मुब्तला हो गई, दुनिया के फानी इश्क की आग में जलने लगी, नफ्स परस्ती में मुब्तला हो गई, अंजाम से गाफिल थी, अपनी आखिरत से बेखबर थी, अपने अंजाम से वो इस कदर गाफिल थी कि उसे इसका भी एहसास न रहा कि ये मैं खुफिया रास्ता बता दूंगी तो मेरे बाप की जो सल्तनत है वो खत्म हो जाएगी, मेरे बाप को कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे बाप की फौज को कत्ल कर दिया जाएगा। मैं खातून जन्नत की कनीजो, इन सारी बातों से बेखबर नफ्स के हाथों मजबूर होकर के उस लड़की ने खत लिख करके उसकी तरफ फेंका और फिर वो रास्ता खुफिया बता दिया कि किस रास्ते से, किस जगह से और किस तरीके से तुम इस शहर और किले को फतह कर सकते हो। अल्लाहु अकबर। जैसे ही वो तीर के जरिया खत पहुंचा, अर्दशीर ने फौरन हमला कर दिया, बादशाह को भी कत्ल कर दिया, उसे भी तहे तेग कर दिया, फौज में भी कई लोग कत्ल कर दिए गए और फिर इस तरीके से
اردشیر نے اس شہر کو، اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، وہ جو نفس کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی، اس کو کوئی غم نہیں تھا کہ میرا باپ قتل ہو چکا ہے، میرے باپ کی سلطنت ختم ہو چکی ہے۔ کیا آج بھی مسلم بچیوں کا یہ حال لگی کہ کیا آج بھی مسلم خواتین کا یہ حال لگی کہ؟ لیکن یاد رکھنا، انجام جس طریقے کا اس لڑکی کا ہوا، آخر وہی انجام آج ہمیں بھی نظر آتا ہے۔ حالات یہ ہوئے، شہر اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اردشیر نے جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق اس نے اس بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کو اپنی بیوی بنا لیا۔ ان کے رات دن خوشی اور خوشحالی سے گزرنے لگے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، اللہ اکبر، کہ جب وہ بادشاہ کی بیٹی، اردشیر کی بیٹی، جب وہ بستر پر سوئی ہوئی تھی تو رات کا ایک لمبا پہر گزر گیا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اردشیر نے اس کو پوچھا کہ تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آخر تکلیف کیا ہے؟ کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے تمہیں نیند نہیں آتی؟ تو اردشیر کی بیوی اور اس مقتول بادشاہ کی بیٹی نے کہا، میرے بستر پر کوئی چیز ہے جو مجھے سونے نہیں دے رہی ہے۔ کہا ذرا بستر سے ہٹ جاؤ، دیکھتے ہیں بستر پر کیا ہے۔ جب بستر پر نظر کی تو بستر پر چند دھاگے اکٹھا ہو گئے تھے۔ بس وہ چند دھاگے اکٹھا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس شہزادی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو اردشیر نے کہا، یہ دھاگے اکٹھا ہو گئے ہیں اس لیے تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، تمہارا جسم اتنا نرم و نازک ہے کہ چند دھاگے اکٹھا ہو جائے تو تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ تمہیں کون سی غذا کھلاتا تھا کہ جس کی وجہ سے تمہارا جسم اتنا نازک ہے کہ چند دھاگے ایک جگہ ہو تو تمہیں رات بھر نیند نہیں آتی؟ تو اس شہزادی نے کہا، میرا باپ مجھے غذا کے اندر مکھن کھلاتا تھا، ہڈیوں کا گودا کھلاتا تھا، شہد اور مغز، یہ ساری چیزیں میری غذا ہوا کرتی تھی۔ اردشیر نے کہا کہ تیرا باپ تجھ پر اتنی شفقت کرتا تھا، اتنی محبت سے تجھے باپ نے پالا تھا، اور تیرے لیے تیرے باپ نے اتنے اچھے انتظامات کیے تھے، مگر پھر بھی تو اپنے باپ کی نہ ہو سکی، پھر بھی تو نے اپنے باپ کی عزت کا خیال نہ رکھا، پھر بھی تو نے اپنے باپ کی سلطنت، اس کے شہر اور قلعے کا خیال نہ رکھا۔ جب تو ایسے شفیق باپ کی نہ ہوئی تو اب میں بھی تجھ سے مطمئن نہیں ہوں۔ اور پھر اردشیر نے حکم دیا کہ اس شہزادی کے سر کے بالوں کو گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھ کر کے اس کو ایک میدان میں دوڑا دیا جائے، اور پھر اس کو گھوڑے کے دم کے ساتھ اس کے بالوں کو باندھ کر کے میدان میں دوڑا دیا گیا، جس سے اس شہزادی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا آج مسلم بچیاں، کیا آج خواتین اسلام میں بہت ساری بچیاں الا ماشاء اللہ، کیا آپ کو ایسی نظر نہیں آتی جو نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے، جو اپنی خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو کر کے اپنے باپ کی عزت کا خیال لگی، اپنے والدین کی عزت کا خیال لگی، اپنے کنبے قبیلے کی عزت کا خیال لگی، حتیٰ کہ اپنے اسلام تک کا خیال لگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیز اور باندیاں ہیں اس نسبت کا خیال لگی، اور پھر اللہ اکبر، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج ہماری بچیاں بھی جب بھاگتی ہیں تو پھر سوشل میڈیا پر دنیا دیکھتی ہے، کہیں انہیں پٹڑیوں پر ڈال کر قتل کر دیا جاتا ہے، کہیں انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے، کہیں انہیں کچل دیا جاتا ہے، کہیں ان کے سروں پر پتھر مار کر کے ان کو عبرتناک ذلیل ترین موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اردشیر کے سامنے بھی اس کی مردانی وجاہت دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی گرفتار ہو گئی، اور اس عشق مجازی میں گرفتار ہو کر کے اس نے اپنے باپ، اپنے کنبے اور اپنے ملک اور اپنے سلطنت، قلعے اور شہر تک کا خیال نہ رکھا،
उसका अंजाम क्या हुआ, वैसा ही अंजाम आज हमारी निगाहों के सामने भी गए। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, सुन्नी दावत इस्लामी का ये सुन्नी इज्तिमा खवातीन इस्लाम को ऐसी ही गुमराहियों से निकालने के लिए मुनक्किद होता गए। ये इस तहरीक का एहसान है जो साल में इस तरीके से इज्तिमाआत मुनक्किद करके खवातीन को अपनी बुनियाद याद दिलाता है, खवातीन को इस्लाम की सरबुलंदी याद दिलाता है। कैसी वो खवातीन होती थी, अल्लाहु अकबर, जिनका मामला ये होता था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु गसीलुल मलाइका, शादी का पहला दिन है, अपनी बीवी के पास गए हैं और उधर हुजूर का मुनादी ऐलान कर रहा है, चलो तुम्हें ओहद की जंग के लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम बुला रखे गए। उस वक्त वो अपनी बीवी के पास तन्हाई में थे, फौरन अपने दरवाजे की कुंडी खोली और घर से निकलना चाहा। उस औरत ने कहा, ऐ मेरे सरताज, आज हमारी शादी हुई है, पहली रात है, खुशियां सिमट कर आ गई हैं और आज हम एक नई जिंदगी का आगाज कर रखे हैं, लेकिन आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ऐ खातून जन्नत की कनीजो, हजरत अमीर हंजला इरशाद फरमाते गए, मुझे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बुलाया गए, मैं अपने आका के हुक्म पर, उनके बुलाए पर जा रहा हूं। उस खातून ने उस वक्त भी यही जवाब दिया, अगर हुजूर ने तुम्हें बुलाया है तो मैं अपनी खुशी को हुजूर की खुशी पर कुर्बान कर रही हूं। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजो, अपनी बच्चियों की नेक तरबियत करो, अपने घरों के अंदर नेक माहौल बनाओ, अपने घरों के अंदर तकवा, तहारत और उलमाए अहले सुन्नत के बयानात जो नेकियों पर मुश्तमिल होते गए उन्हें सुनाओ, अपने घरों के अंदर एक दीनी और इस्लामी माहौल बनाओ। घरों के अंदर कुछ किताबें गुजराती जुबान में आप देख रही है, सामने मकतबे तैयबा लगा हुआ है। हमारे घरों की भी अजीब हालत है, घरों में टीवियां, और टीवियों में चलो अगर कोई इस्लामी प्रोग्राम देख रही है तो खैर जुदा है, लेकिन सीरियलें, पिक्चर और फिर न जाने क्या से क्या, अगर यही सामान घर में रहेंगे तो हमारी बच्चियां क्या सीखेंगी? जो सीरियलों में दिखाया जाएगा वही तो सीखेंगी। लेकिन ऐ खातून जन्नत की कनीजो, आज सुन्नी दावत इस्लामी के 18वां सालाना सुन्नी इज्तिमा से ये जहन लेकर के जाओ कि अपने घरों के अंदर, ताक के अंदर जहां कांच से नजर आए वहां किताबें सजा करके रखो, अपने मेज के ऊपर जहां फल फ्रूट रख करके खाना और चाय नाश्ता करते हैं वहां गुजराती किताबें एक दो रखा करो, कुरान मजीद सामने रखा करो, ताकि घर में छोटे बच्चे जब अपनी शऊर की आंखें खोले, उनकी नजर उठे तो घर में किताबों की तरफ नजर जाएं, वो पढ़ें तो किताबें पढ़ें, वो देखें तो दीन देखें, वो पढ़ें तो दीन देखें। घरों के अंदर स्पीकर लगा करके वहां उलमा के बयानात सुने जाएं, नाते सुनी जाएं, मनकबतें सुनी जाएं, वाज़ो नसीहत सुनी जाएं। इंशाअल्लाहुर रहमान खातून जन्नत की कनीजो, अगर आज से हम ये जहन लेकर के गए कि हमने घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करना गए, तो जिस तरीके से आज की बच्चियां नफ्स के हाथों मजबूर होकर के कहां कहां कैसे कैसे कदम उठा जाती है और किस तरीके से हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बनती गई, अगर हमने सुन्नी इज्तिमा से ये पैगाम सीख करके यहां से अपने घरों की तरफ चलेंगी तो अल्लाह की रहमत से कवी उम्मीद है कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम इस इज्तिमा की बरकत से और यहां से दिए हुए पैगाम और उस पर अमल की बरकत से घरों के हालात बदल देगा। बच्चियां इस्लामी माहौल में आ जाएंगी, बच्चे दीनी माहौल में आ जाएंगे। और यहां पर चूंकि वक्त भी बहुत मुख्तसर है और एक बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, कभी कभी यूं देखने में आता है कि औरतें अगर एक दूसरे के घर बैठने के लिए जाती हैं तो वहां पर इस किस्म की बात कभी कर देती हैं जिसकी वजह से शायद उन्हें एहसास हो या ना हो इस बात का कि हमने क्या कहा, लेकिन उसकी वजह से बड़े फितने खड़े हो जाते कि एक शख्स के यहां बेटे की विलादत हुई, एक औरत वहां मुबारकबाद देने के लिए आई, बेटे को हाथ में लिया, गोद में थोड़ी देर खिलाया उसको,
اور اس کے بعد کہا کہ بہت مبارک تمہارے یہاں بیٹا ہوا، بتاؤ تمہارے شوہر نے بیٹا ہونے پر تمہیں کیا گفٹ دیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی گفٹ نہیں دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بیٹا دے دیا، یہی اس کی بڑی نعمت ہے۔ تو اب اس نے جلے پر تیل ڈالتے ہوئے یہ کہا کہ میرے یہاں تو بیٹا ہوا تھا تو میرے شوہر نے مجھے سونے کا قیمتی ہار دیا تھا، تمہارے شوہر نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ اب اتنی بات اس نے کہہ دی، وہ تو چلی گئی۔ شام کو شوہر مزدوری کر کے واپس پلٹا، تھکا ہارا تھا، اب بیوی کا منہ پھلا ہوا تھا اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ فلاں کی عورت کے یہاں بیٹا ہوا تو اس کے شوہر نے تو اسے قیمتی ہار دیا، تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ اور اس طریقے سے جھگڑا شروع، اور یہاں تک حالات بن گئے کہ رات ہوتے ہوتے اس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، اس بات پر بھی ذرا دھیان دیا کرو کہ کسی کے گھر جاؤ تو کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی ہے۔ ہمیں کوئی ایسی بات کسی کے گھر جا کے نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر میں کوئی انتشار پیدا ہو، کوئی اختلاف پیدا ہو، کوئی جھگڑا اور ناسازگار حالات پیدا ہو جائے۔ ہو سکے تو ہم کسی کے گھر جائیں تو ہمیشہ اس کے حالات سن کر کے اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں کہ اگر کوئی غربت میں ہو، تنگ دستی میں ہو تو بھی اس کو تسلی ہو جائے، اس کو اپنے شوہر کی آمدنی کے اوپر کوئی شکوہ نہ رہیں بلکہ وہ اسی پر مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزارے۔ ایک سبق تو آج کی عورتیں یہ سیکھ کر جائیں۔ اور دوسری بات، اور وہ بہت اہم ہے، اور یہ درجنوں مسائل ہیں علماء کے پاس آتے ہیں، میاں بیوی کے اندر جھگڑا، نئی شادی ہوئی، دو بچے ہیں اور بیوی شوہر سے ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ اب گھر والوں کی الگ بولیاں ہیں، شوہر کے گھر والوں کی الگ بولیاں ہیں۔ چونکہ اے خواتین اسلام، آپ میں سے کئی خواتین ایسی ہوں گی جو مائیں ہیں، جن کی بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن کی ہوں گی، تو میں آپ کے سامنے سنی اجتماع سے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچیاں شادیوں کے بعد ان کے گھر کیسے اجڑتے ہیں اور ان اجڑتے ہوئے گھروں کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں، اس کو ایک نصیحت کے ذریعہ سن لو۔ حضرت اسامہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو نکاح کرتے وقت فرمایا، یعنی ان کی بیٹی کا جب نکاح ہوا اور وہ بیٹی رخصتی ہو رہی تھی ان کی، اس وقت انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا نصیحتیں کی، ذرا اس بات کو بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت اسامہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو نکاح کرتے وقت فرمایا، بیٹی تو ایک گھونسلے میں تھی، گھونسلہ بیٹی تو ایک گھونسلے میں تھی۔ گھونسلہ جانتی ہیں، پرندوں کا وہ چھوٹا سا گھر جس کو گھونسلہ کہا جاتا ہے۔ تو ماں اپنی بیٹی کو ودا کرتے وقت یہ نصیحت کر رہی کہ اے میری بیٹی تو ایک گھونسلے میں تھی، اب یہاں سے نکل کر ایک ایسے بستر پر جا رہی کہ جسے تو خوب نہیں پہچانتی، ایسے ساتھی کے پاس جا رہی کہ جس سے تو مانوس نہیں ہے۔ اے میری بیٹی تو اس کے لیے زمین بن جا، وہ تیرے لیے آسمان بن جائے گا۔ تو اس کے لیے بستر بن جا، وہ تمہارے لیے باعث تقویت ستون ثابت ہوگا۔ اس کے لیے لونڈی بن جا، وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ اس سے کسی معاملے میں چمٹ نہ جا کہ وہ تمہیں دور ہٹا دے، اور اس سے دور نہ ہو ورنہ وہ تجھے بھلا دے گا۔ اگر وہ تجھ سے قریب ہو تو تو اس سے مزید قریب ہو جا، اور اگر وہ تجھ سے ہٹے تو تو اس سے دور ہو جا۔ اس کے ناک، کان اور آنکھ کی حفاظت کر کہ وہ تجھ سے صرف تیری خوشبو سونگے، وہ تجھ سے صرف اچھی بات سنے، وہ تجھ سے صرف اچھا کام ہی دیکھیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین اسلام اپنی بیٹیوں کو الوداع کرتے وقت، نکاح کے بعد، رخصتی کے وقت یہ نصیحتیں کر دیں تو میں سمجھتا ہوں اور پھر آگے ان بچیوں کا اس پر عمل بھی ہو جائے تو جنت تو مرنے کے بعد ہیں، لیکن یہ فرامین ایسے ہیں کہ جنت کی خوشبوئیں دنیا ہی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خوشحال زندگیوں کے یہ راز ہیں جنہیں اپنی ڈاڑوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو،
اور اپنی زندگیوں کے اندر عمل میں لے آؤ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں سنت و شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ یہاں سے تعلیمات دی جائیں اسے یاد رکھیں، عمل کریں اور اوروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔